اور پھر قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے پیارے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں، اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کی تفسیر بیان کی، تفسیر کبیر کے اندر فرمایا المراد من اولی الامر العلماء فی اصح الاقوال لأن الملوک یجب علیہم طاعۃ العلماء ولا ینعکس۔ آپ نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر رب کائنات نے تیسرے نمبر پہ جا کے جو فرمایا کہ اے ایمان والو اولی الامر کی فرما برداری کرو، ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو۔ امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ یہاں اولی الامر جن کی اتباع کرنے کا اور بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے وہ علماء ہیں۔ فی اصح الاقوال، اس اولی الامر کے بارے میں جتنے بھی اقوال مفسرین نے بیان کیے، فرمایا سارے اقوال میں، ساری باتوں میں صحیح ترین بات اور صحیح ترین باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ یہاں پر تیسرے نمبر پر اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کے بعد تیسرے نمبر پہ جن کی بات ماننے اور فرما برداری کا حکم دیا ہے وہ علماء کرام ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس واسطے کہ لِأَنَّ الْمُلُوكَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ طَاعَةُ الْعُلَمَاء، جن کو رب تعالیٰ دنیا کے اندر حکومت عطا کرتا ہے، بادشاہی عطا کرتا ہے، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ علماء کی بات سنیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، اور جو کچھ علماء فرمائیں بادشاہ بھی اس کے کرنے کے پابند ہیں۔ لو جی بات سمجھ آ گئی کہ علماء جو کچھ فرما دیں کہ جناب یہ شرعی مسئلہ ہے، ہمارا دین ہمیں یہ فرماتا ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا، اللہ پاک نے یہ حکم دیا۔ امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ علماء جب کوئی شرعی مسئلہ بیان کریں کہ تو ان کے سامنے اس وقت کا دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی سر نہیں اٹھا سکتا، اس کو بھی سر جھکانا ہوگا۔ اگر وہ سر اٹھائے گا تو اس نے عالم کے آگے سر نہیں اٹھایا، اس نے حضور کے دین کے آگے سر اٹھایا۔ وہ سرکش عالم کے آگے نہیں بنا، رسول اللہ کے دین کے آگے سرکش بنا، اور جو رسول اللہ کے دین کے آگے سرکش بنتا ہے وہ پھر ابو جہل زمانے کا کہلاتا ہے، وہ پھر ابو لہب کہلاتا ہے۔ اس واسطے ذرا سوچ سمجھ کے مت کوئی سمجھے کہ آج رب کائنات نے مجھے چند روز کے لیے ایک جناب والا عہدہ دے دیا تو اب میں چاہوں تو دین کو پشت کر دوں، اب میں حکم ہی ایسا جاری کر دوں کہ جو اسلام کا قاتل ہو، تو ایسا بندہ دنیا کے اندر بھی نہ تو کبھی سکون کی نیند سو سکے گا، اور نہ کبھی اس کو ساتویں تہ خانے کے اندر بیٹھ کر ذہنی سکون مل سکے گا، اور نہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور نہ اس کو قیامت والے دن رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ رب کائنات اس کو بروز قیامت اٹھا کے جہنم رسید کرا دے گا۔ اور امام فخر الدین رازی نے فرمایا ولا ینعکس، اس کا الٹ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بادشاہ وقت اٹھ کر کہے جی جو میں کہوں علماء اس کے پابند ہے، مگر آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ سراسر غلط ہے۔ جب دین کا مسئلہ آ جائے وہاں پر تو حضرت صدیق اکبر بھی اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں۔ عام بندہ کون ہے جو دین کے آگے کہے باسی میں نے کہہ دیا میرا یہ عہدہ ہے، تیرے عہدے کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب ایک طرف فرمان مصطفیٰ آ جائے اور دوسری طرف حضرت صدیق اکبر بھی ہوں، افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد ساری مخلوق میں سے اگر بلند و بالا مرتبہ اور شان رب نے عطا فرمائی ہیں تو اپنے محبوب کے پیارے یار غار صدیق اکبر کو فرمائی ہیں۔ صدیق اکبر ایک طرف ہوں، وہ اپنی رائے پیش کریں،
کہ میں یہ چاہتا ہوں، اور ادھر حضور کا فرمان کوئی صحابی بیان کر دے تو حضرت صدیق اکبر یہ نہیں فرماتے کہ تمہیں اتنا خیال نہیں آیا کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ تو میرا ہے، تو کون ہے میرے آگے بولنے والا؟ نہ، انہوں نے قبلہ شان پائی ہی اس واسطے ہے کہ انہوں نے احکام شرع کے آگے اپنے سر کو اونچا نہیں کیا تھا، گردن کو جھکا کے رب کائنات کا شکر ادا کرنے لگ جایا کرتے تھے۔ جب حضور کا وصال ہو گیا، اب صحابہ کرام آپس میں محو گفتگو تھے کہ حضور کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا؟ کسی نے کہا خلیفہ فلاں میں سے ہوگا، کسی نے کہا فلاں میں سے ہوگا، کوئی کہنے لگا کہ حضور کا ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہو، ایک انصار میں سے ہو، مگر ایک صحابی انہوں نے جب حضرت صدیق اکبر اپنی رائے پیش کر چکے تو ایک صحابی فرمانے لگے کہ میری بھی رائے سن لو، میں نے امام الانبیاء کی زبان سے سن رکھا تھا الائمۃ من قریش، کہ قیامت تک جو خلیفہ ہوگا وہ قریشیوں میں سے چنا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے میری بات کی مخالفت کی تو کیوں کی، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ آپ نے فرمایا جب امام الانبیاء کا فرمان آ گیا تو صدیق اکبر اپنی رائے واپس لے گا، اسی پر عمل کیا جائے گا جو امام الانبیاء نے زبان نبوت سے اعلان فرما دیا تھا۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی علامت۔